درجہ ثالثہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصبر۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، وقال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں سے عزیز طلبہ صبر کا بیان کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے صبر کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سمجھیں، اور صبر کی فضیلت کیا ہے اس فضیلت کو پہلے سمجھیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر حدیث کریمہ کو، پھر حدیث کا درس پڑھیں گے۔ تو دیکھیے صبر کا لغوی معنی آتا ہے تحمل، برداشت اور خاموشی کے، یعنی اپنے اندر قوت برداشت، قوت تحمل، قوت سکوت اپنے اندر پیدا کرنے کا نام صبر ہے۔ یہ صبر کا لغوی معنی ہوا، اور صبر کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ درد و الم، رنج و غم، دکھ تکلیف پر شکایت کو ترک کر دینا، مشقت و تکالیف پر، درد و الم، حزن و ملال، رنج و غم پر شکایت کو ترک کرنے کا نام صبر کہلایا جاتا ہے۔ یہ صبر کا اصطلاحی معنی ہوا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اس میں صبر کا حکم ہے، وصابروا اس میں مصابرہ کرنے کا، مصابرہ اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو صبر میں اور مصابرے میں فرق ہے۔ صبر کا معنی یہ ہوا کہ دنیاوی تکلیف، دنیاوی تکلیف، تنگدستی، غریبی، فقیری، مصیبت پر صبر کرنا، اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کی مشقتوں پر صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ اور مصابرہ کہلایا جاتا ہے کہ کوئی تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو اس کی تکلیف پر صبر کرنا، کوئی تمہیں مصائب و آلام میں مبتلا کر رہا ہے تو اس کے مصائب و آلام پر صبر کرنا، کسی کی ایذا رسانی پر صبر کرنا، پڑوسی کے تکلیف دینے پر صبر کرنا، یہ مصابرہ کہلایا جاتا ہے۔ تو صبر میں مصابرے میں فرق ہے۔ کسی کی تکلیف دینے پر، کسی کی ایذا رسانی پر صبر کرنا، یہ مصابرہ کہلایا جاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صبر کرو، یعنی دنیاوی تنگدستی، غریبی، فقیری، مشقتوں پر صبر کرو، فرائض و واجبات، ذکر و اذکار کی مشقتوں پر صبر کرو، وصابروا اور صبر کرنے میں پیش قدمی کرو، یعنی صبر کرنے میں دشمنوں سے آگے بڑھو، کسی کی ایذا رسانی پر صبر کرو۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بلا ابلو آزمانا، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے اور بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے، اور اے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو کچھ خوف کے ذریعے، یعنی دشمنوں کے نرغے میں پھنسا کر کے اس صورت میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، وہ اس کے لیے آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ دشمن کے خوف سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اور بھوک کے ذریعے سے، یعنی سخت بھوک میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔
اور مالوں کی کمی سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا اور پھر جو ہے اس کو غریب بنا دیا، تو پہلے مالدار تھا اور پھر بعد میں غریب ہو جانا، تو غربت بھی اس کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اور جانوں کی کمی سے اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے کو اٹھا لیتا، بیٹے کو موت دے دیتا، بیٹی کو موت دے دیتا، تو اس صورت میں صبر کرے گا نہیں کرے گا، تو یہ بھی اس کے لیے آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھلوں کی کمی سے کھیتی لگائی ہو اور بارش ہو جائے، سب کی سب کھیتی کمی ختم ہو جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف سفر کرنا، 8 دن کا لمبا سفر طے کرنا، اور نہ آپ کے پاس زیادہ راہ تھا، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، لیکن پتوں پر خالی گزارا کر کے 8 دن کا لمبا سفر طے کیا تھا آپ نے مصر سے مدین کی جانب، جو فرعون کے ظلم سے بچ کر کے، فرعون کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے رخت سفر باندھا تھا مصر سے مدین کی جانب۔ تو اس 8 دن کے لمبے سفر میں آپ کا صبر کرنا، دھوپ پر، سفر کی مشقتوں پر، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سی دین کی تبلیغ کی، لیکن آپ کی اکثر قوم آپ پر ایمان نہ لائی، تو یہ آپ کی قوم کا اکثر بیشتر قوم کا آپ پر ایمان نہ لانا، یہ بھی ایک دور آزمائش ہے، یہ بھی آپ کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑوں کا ڈھانا، یہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، یہ بھی آپ کے لیے آزمائش تھا، اور آپ کے بیٹے کو ذبح ہونا، آپ کے بیٹے کا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ بھی آپ کے لیے آزمائش تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں بند ہونا، یہ بھی آپ کے لیے آزمائش ہے، اور اسی طریقے سے انبیاء کرام کا شہید ہونا، یہ سب کی سب آزمائش ہے۔ انہی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مالوں کی کمی کے ذریعے سے، اور جانوں کی کمی سے، والثمرات، پھلوں کی کمی سے، اور اے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرما، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بلا شبہ وفی یوفی پورا دینا، باب تفعیل سے ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب، بلا کسی حساب و کتاب کے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ نیکوکاروں کو نیکیوں کا وزن کیا، نیکوکاروں کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، یعنی نیکوکاروں کی نیکیوں کو تولا جائے گا، اور اس کے حساب سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں دی جائیں گی، نیکیاں ڈالی جائیں گی۔ لیکن صابرین کو جو ان کی صبر کا بدلہ ملے گا، صابرین کو جو ان کے صبر پر جو نیکیاں ملیں گی، وہ بلا کسی حساب کی ملیں گی۔ یہ صابرین یعنی صبر جو ہے کہ ایک ایسی شے ہے کہ اگر بندہ اس کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں برستی ہیں، صابر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور یہ صبر جو ہے وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، صبر کی اختیار وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس لیے کہ صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے مرتبے، درجات، مراتب بلند فرماتا ہے۔ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور وہ بندہ جس نے دنیا میں صبر کیا اور کسی کی خطا کو بخش دیا، وغفرہ کسی کی خطا کو بخش دیا، تو بے شک یہ صبر کرنا اور کسی کی خطا کو بخش دینا یہ بہمت کاموں میں سے، ہمت والے معاملے، ان ذالک بے شک یہ لمن العزم الامور، بے شک یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے، یعنی صبر کرنا اور کسی کی خطا کو بخش دینا۔ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرما استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر سے اعانت طلب کرو، نماز سے اعانت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو صبر سے
مدد طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر سے مدد طلب کرنے کا، اور نماز سے مدد طلب کرنے کا. نماز سے مدد طلب کرنے کا مطلب کیا؟ نماز سے مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے میں نماز پڑھے. یعنی اپنے گناہوں سے باز آتے ہوئے اپنے نفس کو اپنے نفس پر کنٹرول کر کے خواہشات نفسانیہ کی تکمیل نہ کر کے نماز ادا کرنا، یہ نماز سے اعانت کا مطلب ہے. صبر اور نماز سے یہ اعانت کا مطلب ہے. یعنی صبر جو ہے یہ بدن کے لیے انسان کے ظاہری اعمال میں امر مشکل ہے، باطنی اعمال میں مشکل ہے. اور نماز جو انسان کے ظاہری اعمال میں امر مشکل ہے. نماز باطنی ہے، صبر باطنی اعمال میں امر مشکل ہے، اور نماز جو ہے بندے کے ظاہری اعمال میں مشکل ہے. گویا صبر کے ذریعے سے انسان کو قلبی طاقت ملتی ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے جو تعلق ہے اس تعلق میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وقال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں گے تم میں سے جو مجاہدین ہیں مجاہدین کو جان لیں گے اور صبر کرنے والوں کو جان لیں گے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری خبروں کو آزمائیں گے. یہاں تک کہ ہم جان لیں گے تم میں سے جو مجاہدین اور صبر کرنے والے. اور فرماتا والآیات فی الامر بالصبر و بیان فضلہ، اور آیتیں صبر کے حکم کے متعلق اور صبر کی فضیلت کے بیان کے متعلق کثیرۃ معروف مشہور بہت زیادہ ہیں. یعنی صبر کے متعلق اور دیگر آیت کریمہ بہت زیادہ ہیں. وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ ابو مالک آپ کا نام جو ہے حارث بن عاصم ہے، آپ اشعری سے اشعری ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا وصال بکمال ہوا، اور 127 روایتیں آپ سے مروی ہیں. تو ان سے یہ حدیث مبارک مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے. پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے بدن کو نجاست حقیقی سے دور رکھے. اپنے بدن کو نجاست حقیقی سے دور رکھنا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو اپنے انسان کا اپنے بدن کو نجاست حقیقی سے دور رکھنا، اور نجاست حکمی یہ ہے کہ اپنے دل کو حسد بغض کینے سے دور رکھے. تو یہ اپنے دل کو حسد کینہ بغض سے دور رکھنا اور اپنے بدن کو نجاست حقیقی سے دور رکھنا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، ملا یملأ بھرنا، اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا قیامت کے روز. یعنی الحمدللہ یہ کلمہ ایسا ہے، اس کلمے کے ورد کرنے میں، اس کلمے کو پڑھنے میں، اس کلمے کا ورد الحمدللہ جو کلمہ اس کا ورد کرنے میں، اس کو پڑھنے میں اتنا ثواب ملے گا کہ اتنا ثواب کہ ثواب سے گویا میزان جو بھر جائے گا. الحمدللہ کا ورد کرنے میں اتنا ثواب ملے گا کہ میزان بھر جائے گا. بولا سبحان اللہ والحمدللہ تملأنی اور تملأ، یہ شکر ابھی تملأن کا یا تملأ. اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں دونوں جو زمین و آسمان کو بھر دیں گے. یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو خالی جگہ سب کو بھر دیں گے، اتنا ثواب ان دونوں کے پڑھنے میں. والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے. نماز کے نور ہونے کا مطلب یہ کہ نماز جب بندہ پل صراط سے گزرے گا تو نماز اس کے حق میں روشنی ہوگی، اسی نماز کی روشنی میں تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، تاریکی جو ہے چھٹ جائے گی. والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے.
یعنی اگر انسان اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو یہ بندے کے مخلص ہونے کی دلیل ہے، صدقہ دلیل ہے۔ یعنی بندہ اگر اپنا مال صدقہ غریبوں، فقیروں، یتیم، مسکینوں میں لٹاتا ہے تو یہ اس کے ایمان پر اخلاص ہونے کی دلیل ہے اور اس کے مخلص ہونے کی دلیل ہے اپنے اعمال میں۔ والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے روشنی ہے، دنیا میں بھی کامیابی صبر سے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن تیرے لیے دلیل ہے یا تجھ پر دلیل ہے، یعنی حجت اللہ کا قرآن تیرے موافق ہے او علیہ یا تیرے مخالف ہے۔ یعنی کس طریقے سے، یعنی جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے فرمودات، احکام، قوانین، ضوابط پر جو بندہ عمل بھی کرتا ہے تو یہ قرآن پاک اس کے لیے دلیل ہوگا۔ کس چیز کے لیے دلیل؟ سفارش کرنے میں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر بھی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل بنے گا اس کی سفارش کے لیے۔ اور اگر مخالف بھی ہوگا اولے کہ یہ تجھ پر مخالف ہوگا، مخالف کس صورت میں؟ جبکہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل نہیں پیرا ہوتا ہے تو اس کی سفارش کے لیے دلیل نہیں ہوگا۔ کل الناس یغدو فباعی نفسہ فمؤتقها او موبقہ، اعتق یعتق آزاد کرنا اور اوبق یوبق ہلاک کرنا۔ تو تمام بندے صبح سویرے جاتے ہیں، فباعی النفس، تو جو بندہ اپنے نفس کو بیچتا ہے تو اس نفس کو وہ آزاد کرتا ہے، او موبقہ یا اس کو ہلاک کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان عملی زندگی میں جب قدم رکھتا ہے، یعنی ہر انسان صبح سویرے جاتا ہے تو اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، ہر انسان صبح سویرے نکلتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ تو جو انسان صبح سویرے نکلا، عملی زندگی میں قدم رکھا اور عملی زندگی میں اس طریقے سے قدم رکھا کہ صبح سے شام تک جو وقت تھا اس نے اللہ کی اطاعت، بندگی، عبادت میں گزارا، اس کی فرما برداری میں گزارا، غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے میں گزارا، بیواؤں کی بھلائی کرنے میں وقت گزارا، یعنی اللہ کی اطاعت و بندگی میں پورا وقت گزارا، تو اس نے اپنے نفس کا سودا کیا۔ کیسے کیا؟ کہ اس نے اپنے نفس کو جو ہے بیچا، فموتق ہوا، تو اپنے نفس کو بیچنے کے بدلے میں اس نے جنت کو خرید لیا۔ تو وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، فموتقها، تو وہ اس کو نفس کو آزاد کرتا ہے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ کس صورت میں؟ عملی زندگی میں قدم رکھا تو پورا وقت صبح سے لے کے شام تک اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس نے اپنا وقت گزارا تو اس نے اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کیا۔ او موبقها، یہ وہ اپنے نفس کو ہلاک کرتا۔ ہلاک کس طریقے سے کرتا؟ کہ عملی زندگی میں قدم رکھا اور اپنی صبح سے لے کر شام تک وقت جو ہے اللہ کی اطاعت و بندگی کے برخلاف گزارا، یعنی اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اطاعت گزاری میں اس نے وقت نہیں گزارا تو اس نے نفس کو ہلاک کیا۔ کس طریقے سے ہلاک کیا؟ اس نے اپنے نفس کو گویا جہنم کی آگ میں ڈالا۔ تو اسی رواه مسلم، اس حدیث کو روایت کے امام مسلم نے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پھر آگے پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔